السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سیریز کی یہ ویڈیو نمبر 9 ہے، یعنی 9واں پارہ قال الملأ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود یوٹیوب چینل کو۔ انشاءاللہ مختصر سی یہ ویڈیو ہوگی جس میں پارہ نمبر 9 سے متعلق بحث کی جائے گی۔ 9ویں پارے میں اللہ نے 2 صورتوں کو بیان کیا، ایک تو سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور پھر سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں اللہ نے 6 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز جو سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمائی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک تفصیلی اور واضح اور بہترین انداز میں واقعہ ہے۔ نمبر 2 عہد الست کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور نمبر 3 بلعم بن باعور کا قصہ ذکر کیا، اور نمبر 4 تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، اللہ نے اس جملے کو بیان کیا۔ نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، اس کو بیان کیا، اور نمبر 6 قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ اب یہ دیکھیے، پوری انسانیت کے نبی، تورات میں، انجیل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے تمام لوگوں کے لیے آپ نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ تو یہ پوری انسانیت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باعور کا قصہ ذکر کیا۔ بلعم بن باعور فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا اللہ نے حکم دیا تو یہ قوم جبارین سے ڈر گئے اور بلعم بن باعور کے پاس گئے۔ یہ بظاہر ایک نیک آدمی، صالح آدمی تھا، اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ پہلے تو بلعم بن باعور نے منع کر دیا کہ نہیں، لیکن جب انہوں نے رشوت دی، کچھ مال دینے کی کوشش کی، تو یہ بہک گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کے کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے لیے اور قوم جبار کے خلاف نکلے، یعنی وہ بولتا بنی اسرائیل کے خلاف اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، لیکن ان الفاظ کا جو امپیکٹ ہوتا تھا یا جو اثر تھا وہ بنی اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ اس کے اور قوم جبار کے خلاف نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا تھا، اس لیے قرآن کریم کی اس پارے میں یعنی 9ویں پارے میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ بیان کیا، تو سورہ انفال کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں بیان کی۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 مومنین کی 5 صفات، اور نمبر 3 6 بار اہل ایمان سے اللہ رب العزت کا خطاب ہے۔ اب آ جاتے ہیں پہلی چیز پہ کہ غزوہ بدر اور مال غنیمت۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے کفار کے خلاف ایک غزوہ لڑا تھا بدر کے مقام پر، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور اس میں مال غنیمت بھی صاف ظاہر حاصل ہوا تھا، جس کا اس صورت کے اندر وضاحت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ مومنین کی جو 5 صفات ہیں وہ یہ بیان کی گئی ہیں کہ مومنین کی ایک صفت میں خشیت ہے، یعنی ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے مومنین کی صفات میں۔ نمبر 2 اہل ایمان کی صفت میں یہ ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ نمبر 3 توکل، یعنی ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، اور نمبر 5 کیا ہے کہ وہ سخاوت کرنے والے ہیں۔
یعنی وہ سخی ہیں، کنجوس نہیں ہیں، بخیل نہیں ہیں، مال کو چھپانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں بے حد و حساب خرچ کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ نے 6 بار اہل ایمان سے اس صورت میں خطاب فرمایا۔ اہل ایمان سے مراد مومنین تھے، اور فرمایا پہلی جگہ جہاں فرمایا اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی لڑائی جب ہو رہی ہو، دو بدو ہو، آپس میں جنگ جاری ہو، تو اس وقت مقاتلے سے پیچھے نہ ہٹنا، بھاگنا نہ، بلکہ جواں مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا، چاہے نتیجہ جو بھی نکلے۔ اس کے بعد دوسری جگہ جہاں فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کائنات میں مسلمان کی کامیابی ہے ہی اسی چیز پہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے بغیر اس کا ایمان، اس کا توکل، اس کا نماز، روزہ، تسبیح کچھ بھی معتبر نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ نمبر 3 فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو، یعنی اس وقت کسی کام میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں، کوئی اپنا کام نمٹانے کی، کوئی اپنا کام سنبھالنے، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حکم کی اطاعت کی جائے، بات قبول کی جائے اور پیش ہویا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ اللہ اور نہ ہی اس کے رسول سے خیانت کرو اپنی امانتوں میں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے اس کو اسی حال پر باقی رکھو، اس میں خیانت نہیں کرنا، اس میں دھوکہ دہی، فراڈ، چوری یہ چیز نہیں کرنی۔ اور نمبر 5ویں جگہ جہاں خطاب ہے اے ایمان والو، فرمایا تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا خوف جو ہے وہ انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، ہاں جی، اللہ کا خوف عزتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ہو، ہر کام سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا۔ تو فرمایا اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، تمہارے پاس ہوگا، تو اللہ تمہیں دنیا میں ممتاز کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور 6ٹھی چیز جہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، دشمن سے جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ 2 چیزیں فرمائی کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو، لڑائی ہو، جنگ ہو، عدالت میں باہر ہو، جہاں بھی دشمن کے خلاف جب تمہارا مبارزہ ہو، مقاتلہ ہو، لڑائی ہو، تو ایسی صورت میں تم ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ اس لڑائی میں، اور اس کے ساتھ اللہ کو یاد بھی کرو، یعنی صرف تمہاری ہمت کافی نہیں ہے، تمہارا ڈٹ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مدد و نصرت بھی اللہ سے مانگو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو۔ اللہ اگر تمہاری مدد کریں گے تو انشاءاللہ تمہارے سارے معاملات حل ہو جائیں۔ دعا کریں کہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اگلی ویڈیو اور درس قرآن کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہر نئی ویڈیو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند اور انفارمیٹو ثابت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔